أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدہ کائنات حضرت عائشہ ام المؤمنین سے نقل کیا ہے کہ فلما قضینا الحج ارسلنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع عبد الرحمن بن ابی بکر الی التنعیم فاعتمرت، کہ جب ہم حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچے تو میں حیض کی وجہ سے عمرہ نہیں کر سکی، لیکن جب ہم حج کر چکے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر کے ساتھ مجھے تنعیم بھیجا اور میں نے وہاں سے عمرہ کا احرام باندھ کر عمرہ کیا۔ اور اسی بات کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بھی بیان کیا کہ عبد الرحمن بن ابو بکر کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہ ان یردف عائشہ ویعمرها من التانعین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی بہن اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی سواری پر اپنے ساتھ بٹھا کر لے جائیں اور تنعیم سے ان کو عمرہ کرائیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول بھی نقل کیا ہے فَكَانَ أَدْنَانَ مِنَ الْحَرَمِ التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ مِنْهُ، کہ چونکہ مکہ مکرمہ یعنی حرم سے قریب حل جو ہے وہ تنعیم کا علاقہ ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہاں سے عمرہ کا احرام باندھنے کے لیے بھیجا۔ معلوم یہ ہوا کہ مکہ والے اور جو باہر کے لوگ مکہ مکرمہ میں خواہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں تو مقیم ہو جائیں تو ان کے لیے عمرہ کی میقات حل ہے، جس کا ایک مقام تنعیم مسجد عائشہ ہے اور دوسرا مقام جعرانہ ہے۔ لہذا ان احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ سیدہ کائنات نے جو تنعیم سے عمرہ کا احرام باندھا تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ اور جگہ عورتوں کے لیے مخصوص، بلکہ وہ اس وجہ سے کہ وہ حرم کے قریب ترین مقام حل تھا اور مکہ مکرمہ سے قریب ترین جگہ تھی، اور اس بات میں شرعاً عورتوں اور مردوں کے درمیان کوئی فرق نہیں، چونکہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین کے عمل سے یہ ملتا ہے کہ وہ تنعیم سے عمرہ کا احرام باندھتے رہے۔ لہذا تاریخ مکہ میں یہ بات منقول ہے کہ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کی تعمیر کر لی اور ان کی خلافت قائم ہوئی تو انہوں نے کعبہ کو اوپر سے نیچے تک اندر باہر خوشبو لگائی، جو آج بھی سنت ہے، آج بھی کعبہ کو خوشبو لگائی جا رہی۔ دوسرا کام یہ کیا کہ قباتی کپڑے کا نیا غلاف چڑھایا، آج بھی الحمدللہ غلاف کعبہ چڑھایا جاتا ہے، یہ بھی سنت ہے صحابہ کے دور سے۔ اور تیسرا فرمایا کہ جس شخص پر میری اطاعت ضروری ہے، یعنی جس نے میری بیعت کر رکھی ہے، وہ جائے اور تنعیم سے احرام باندھ کر بیت اللہ کا عمرہ کرے۔ وہ فرماتے تھے کہ جو شخص وسعت رکھتا ہے وہ اونٹ ذبح کرے، اور جو اونٹ ذبح نہیں کر سکتا وہ ذبح کرے۔ پھر آپ پیدل چلے، لوگ بھی آپ کے ساتھ پیدل چلے، حتیٰ کہ سب نے تنعیم سے احرام باندھ کر عمرہ کیا۔ یہ صحابہ کے دور میں ہوا، تاریخ مکہ میں منقول ہے۔ اسی طریقے سے مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ نے
اپنی کتاب المرتضیٰ میں علامہ فاقہی کے حوالے سے لکھا ہے کہ کتاب مکہ میں عبداللہ ابن عثمان بن جشم کے واسطہ سے یہ روایت موجود ہے کہ میں نے رمضان کی 27ویں رات کو جلیل القدر تابعین، جس میں عطا بن ابی رباح، امام مجاہد، ابن کثیر اور بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ تنعیم جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بہن جمانہ کے خیمہ سے عمرہ کا احرام باندھتے تھے۔ تنعیم، وہاں سے عمرہ کا احرام باندھتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عمرہ کا احرام باندھنا اور یہ میقات اہل مکہ کے لیے عمرہ کے لیے حلم ہے، یہ صحابہ کے دور سے ہے، اور آج بھی الحمدللہ سعودی حکومت نے بھرپور انتظام کر رکھا ہے۔ وہاں پر براہ راست آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں، سنتے ہیں تنعیم تنعیم، عمرہ عمرہ، اور وہاں پر پورے کے پورے میقات کے لوازمات کے غسل کا انتظام اور احرام کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، لوگ جاتے ہیں اور عمرہ کا احرام باندھتے ہیں اور واپس آ کر عمرہ کرتے ہیں۔ امت کا اس پر متواتر عمل ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ عمرہ کا احرام، ہاں عمرہ کے لیے مسجد عائشہ نہیں جانا چاہیے، اس کی کم عقلی کی بات ہے، بلکہ ہمارے نزدیک مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا یہ زیادہ افضل ہے کہ یہ قولی حدیث ہے۔ آپ نے سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر کو یہ حکم دیا کہ جائیں اور اماں جان کو یہاں سے عمرہ کا احرام بندھوا کر لائیں، اور اماں جان کی روایت ہم نے بیان کر دی کہ حرم سے قریب ترین چونکہ میقات تھا تنعیم، اس لیے بھائی اللہ کے رسول نے وہاں بھیجا۔ تو لہٰذا آج یہ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جیرانہ سے عمرہ نبی علیہ السلام نے کیا وہ فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جیرانہ سے بھی کرنا چاہیے اور مسجد عائشہ سے بھی کرنا چاہیے، لیکن قول اور فعل میں جب باہمی تقابل آ جائے تو علماء لکھتے ہیں قول کو زیادہ ترجیح ہوتی ہے حدیث قولی کو، تو مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا حدیث قولی ہے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔